ہم سب کی زندگی میں خوشی، تہوار، مہمان نوازی، ان سب کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، میٹھا۔ کسی اچھی خبر پر مٹھائی، سالگرہ پر کیک، یا بس شام کی چائے کے ساتھ کچھ میٹھا۔ لیکن میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا ہو اگر یہ مٹھاس، خاص طور سے یہ چمکتی ہوئی سفید چینی، ایک چھپا ہوا خطرہ ہو؟ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کچھ لوگ سفید چینی کو میٹھا زہر کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں، بلکہ بس اس عام سی چیز کے پیچھے چھپی سچائی کو جاننا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق چھوٹی بڑی تقریباً 150 بیماریوں سے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ گفتگو بہت اہم ہے، اور یہ کسی سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ میڈیکل ریسرچ اور نیوٹریشن سائنس پر مبنی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چینی کا اثر شراب یا سگریٹ کی طرح فوری نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت خاموش اور بہت صبر والا دشمن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سالوں تک جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اور جب تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور شروع میں ہی یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارا مسئلہ قدرتی مٹھاس جیسے پھلوں یا شہد سے نہیں، بلکہ اس انڈسٹریل کیمیکلی صاف کی گئی سفید چینی سے ہے جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس سفید چینی میں ایسا کیا ہے؟ یہ بنتی تو گنے سے ہی ہے، جو ایک قدرتی پودا ہے، تو پھر یہ غیر قدرتی کیسے ہو گئی؟ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ گنے کے رس کی اصل شکل نہیں ہے۔ اسے سفید اور چمکدار بنانے کے لیے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس میں اس کی ساری غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ فائبر، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم جیسے ضروری منرلز، سب کچھ نکال دیا جاتا ہے۔ آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ صرف اور صرف خالی کیلوریز ہیں، یعنی سوکروز۔ خالی کیلوریز، یہ اصطلاح میں نے بہت سنی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ سوچیں کہ آپ کی گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول بھی چاہیے اور انجن آئل بھی۔ سفید چینی صرف پیٹرول کی طرح ہے، جو جلدی سے توانائی تو دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ انجن کو ٹھیک رکھنے والا کوئی آئل یا غذائیت نہیں ہوتی۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ صرف خالی نہیں ہے، یہ ایک غذائی چور ہے۔ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو اسے ہضم کرنے کے لیے اپنے اندر پہلے سے موجود وٹامنز اور منرلز خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا۔ جی، خاص طور پر وٹامن بی کمپلیکس اور کیلشیم۔ مطلب آپ نے جو کھایا اس نے آپ کو کچھ دیا نہیں، الٹا آپ کے جسم کے ذخیرے سے چوری کر لیا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ ہم توانائی لینے کے لیے کھاتے ہیں اور یہ ہم سے ہی توانائی چوری کر رہی ہے۔ تو بیماریوں کی شروعات اسی چوری سے ہوتی ہے؟ بالکل، جسم کا پورا نظام اسی دھوکے کی وجہ سے گڑبڑا جاتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی اور سب سے عام مثال ہے ذیابیطیز، یعنی ڈائبٹیز۔ آج کل تو یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ضرور ملتا ہے۔ ہاں، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے تو شوگر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایک دن اچانک آپ کا جسم چینی کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ اچانک نہیں ہوتا۔ یہ ایک طویل جنگ ہے جو آپ کا جسم سالوں تک لڑتا ہے اور آخر میں ہار جاتا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ جب آپ چینی یا اس سے بنی کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز؟ جی، کوئی بھی میٹھی چیز، تو وہ خون میں جا کر گلوکوز بن جاتی ہے اور بلڈ شوگر لیول تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس بڑھی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا لبلبا یعنی پینکریاز انسولن نامی ایک ہارمون بھیجتا ہے۔ انسولن کا کام اس شوگر کو خون سے اٹھا کر جسم کی خلیوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اسے توانائی کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ تو ایک نارمل عمل لگتا ہے۔ جی، ایک حد تک یہ نارمل ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ دن میں کئی بار میٹھی چائے، بسکٹ، کولڈ ڈرنک اور مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ آپ کا لبلبا بار بار انسولن بھیجتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جسم کے خلیے اس روز کے شور سے تنگ آ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی آپ کے دروازے پر بار گھنٹی بجائے تو آپ دروازہ کھولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ خلیے انسولن کو جواب دینا بند کر دیتے ہیں، وہ اس کے خلاف مزاحمت یعنی ریزسٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی حالت کو انسولن ریزسٹنس کہتے ہیں؟ بالکل، یہی ٹائپ 2 ذیابیطیز کی بنیاد ہے۔ اور جب جسم اس طرح اپنے ہی خلاف کام کرنے لگے تو مجھے یقین ہے کہ مسئلہ صرف ذیابیطس پر آ کر نہیں رکتا ہوگا، اس کا اثر تو پورے جسم پر پڑتا ہوگا، خاص طور پر وزن اور دل پر، ہے نا؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔
ذیابیطس اکیلے نہیں آتی، یہ اپنے ساتھ بیماریوں کا ایک پورا طوفان لاتی ہے۔ جب خلیے شوگر لینا بند کر دیتے ہیں تو وہ اضافی شوگر خون میں ہی رہتی ہے اور جسم اسے چربی میں بدل کر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، خاص طور پر پیٹ اور جگر کے گرد۔ او، تو موٹاپا اور فیٹی لیور اسی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی، اور یہیں سے دل کی بیماریوں کا خطرہ شروع ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا ذکر آیا تو یہ بات واقعی پریشان کن ہے کہ آج کل 30-35 سال کے نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ کیا اس کا براہ راست تعلق بھی چینی سے ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جسم میں دائمی سوزش، یعنی کرونک انفلیمیشن۔ سفید چینی جسم کے اندر ایک ہلکی ہلکی آگ کی طرح کام کرتی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اندرونی اعضاء خاص طور پر خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ نالیوں کو سخت اور تنگ کر دیتی ہے۔ اور کولیسٹرول کا مسئلہ؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ چربی کھانے سے ہوتا ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ اصل مجرم چینی ہے، جو جسم میں سوزش پیدا کر کے کولیسٹرول کو نالیوں میں جمنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دل کا دورہ ایک دن میں نہیں آتا، اس کی بنیاد 10-15 سال پہلے آپ کی چائے کے میٹھے کپ اور روزانہ کی کولڈ ڈرنک رکھ چکی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے، لیکن ایک موضوع اور بھی ہے جو بہت حساس ہے، کینسر کا معاملہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ چینی سے کینسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ اس تضاد کو سمجھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت نازک اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، چینی براہ راست کینسر پیدا نہیں کرتی، جیسے سگریٹ سے پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن چینی کینسر کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کہیں آگ لگی ہو اور آپ اسے بجھانے کے بجائے اس پر پیٹرول ڈالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ آگ بھڑک اٹھے گی؟ بالکل۔ کینسر کے خلیات کو بڑھنے اور پھیلنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے گلوکوز، جو سفید چینی کھانے سے جسم کو فوراً مل جاتی ہے۔ تو جب کسی کے جسم میں کینسر کے خلیات موجود ہوں تو چینی کا استعمال ان کو ایندھن فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب آپ اپنے دشمن کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کینسر کے علاج کے دوران ڈاکٹر سب سے پہلے مریض کی خوراک سے سفید چینی مکمل طور پر ختم کرواتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کی یہ فہرست تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے اثرات کیا صرف جسم تک محدود ہے؟ دماغ، ہڈیوں اور ہماری جلد پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ ماہرین الزائمر کو ٹائپ 3 ذیابیطس بھی کہتے ہیں۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔ دماغ پر اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن، بے چینی اور چڑچڑاپن بڑھتا ہے۔ دماغ میں بھی انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے، جسے اب الزائمر جیسی بیماریوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور ہڈیوں کا کیا معاملہ ہے؟ چینی جسم میں کیلشیم کو جذب ہونے سے روکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہڈیوں سے کیلشیم کھینچنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ہڈیاں وقت سے پہلے کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ اور جلد؟ لوگ مہنگی کریموں پر تو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن شاید اصل مسئلہ اندرونی ہے۔ آپ نے صحیح کہا۔ جلد میں ایک پروٹین ہوتا ہے جسے کولاجن کہتے ہیں۔ یہ ہماری جلد کو لچکدار اور جوان رکھتا ہے۔ چینی اس کولاجن کے ساتھ چپک کر اسے سخت اور بے جان بنا دیتی ہے۔ اچھا۔ اسی عمل کو گلائکیشن کہتے ہیں۔ اس سے جلد پر وقت سے پہلے جھریاں نمودار ہوتی ہیں، مہاسے بڑھتے ہیں اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں کیویٹی اور نظام ہضم کے مسائل، یہ سب بھی اسی میٹھے زہر کے تحفے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چینی اتنی ہی خراب ہے تو ہم اسے چھوڑ کیوں نہیں پاتے؟ یہ بات تو مجھے سب سے زیادہ یہ بہت حیران کن لگی کہ چینی کا اثر دماغ پر کوکین جیسا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے، اور یہی اس مسئلے کی جڑ ہے۔ جب ہم چینی کھاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی اور انعام کا احساس دلاتا ہے۔ یہی کیمیکل ہر قسم کے نشے جیسے سگریٹ، شراب اور یہاں تک کہ کوکین سے بھی خارج ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی ایک نشہ ہے؟ بالکل، یہ ایک سماجی طور پر قبول شدہ نشہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈوپامین کا اثر تھوڑی دیر رہتا ہے۔ جب وہ ختم ہوتا ہے تو دماغ کو پھر سے اس کی طلب ہوتی ہے۔
آہستہ آہستہ اسی خوشی کے احساس کو پانے کے لیے آپ کو پہلے سے زیادہ میٹھا کھانا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہ کھائیں تو آپ کو بے چینی، سر درد اور چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل وہی علامات جو کسی بھی نشے کو چھوڑنے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جی بالکل وہی۔ اور سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ ہم اس نشے کو خود فروغ دے رہے ہیں۔ ہم دوسرے نشوں کو برا اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن چینی کو محبت اور خوشی کا اظہار مانتے ہیں۔ یہ ایک تو کھا لیجئے جناب والی بات تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ میری اپنی خالہ ہیں، اگر ان کے ہاتھ کی بنی کھیر نہ کھائیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں۔ ہم پیار کے نام پر ایک دوسرے کو بیماری بانٹ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی اور ثقافتی مسئلہ ہے، اور اس کا سب سے بھیانک اثر ہمارے بچوں پر ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پیار سے چاکلیٹ، ٹافیاں اور میٹھے جوس پلاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم ان کے مستقبل کی بیماریوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جن بیماریوں کا شکار لوگ پہلے 60-70 سال کی عمر میں ہوتے تھے، آج بچے 20-25 سال کی عمر میں ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم پیار کے نام پر اپنے بچوں کو ایک ایسی چیز کا عادی بنا رہے ہیں جو ان کی پوری زندگی کی صحت کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اب حل کی طرف آتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے مٹھاس کو بالکل نکال دیں؟ کیا اب زندگی بھر کچھ بھی میٹھا نہیں کھانا؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہیں پر ہمیں سب سے اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل مسئلہ مٹھاس میں نہیں، مسئلہ پروسیس شدہ سفید چینی میں ہے۔ قدرت نے ہمیں کبھی بھی فیکٹری میں بنی سفید چینی نہیں دی۔ قدرت نے ہمیں مٹھاس کے لیے پھل، کھجور، شہد اور گنے سے بنا ہوا گڑ اور شکر دی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا گڑ اور شہد میں بھی آخرکار شوگر ہی نہیں ہوتی؟ کہیں ہم ایک مسئلے کو دوسرے سے تو نہیں بدل رہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ جی ہاں، ان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن ان میں اور سفید چینی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سفید چینی صرف خالی کیلوریز ہے، جبکہ گڑ، شہد اور پھلوں میں مٹھاس کے ساتھ فائبر، وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ تمام چیزیں مل کر جسم میں مٹھاس کے اثر کو متوازن کرتی ہیں۔ فائبر کی وجہ سے شوگر خون میں آہستہ آہستہ جذب ہوتی ہے، جس سے انسولین کا طوفان نہیں آتا۔ اسے گلائسیمک انڈیکس سے ناپا جاتا ہے۔ سفید چینی کا جی آئی بہت ہائی ہے، یعنی وہ خون میں شوگر کو ایک دم بڑھا دیتی ہے، جبکہ قدرتی مٹھاس والی چیزوں کا جی آئی کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، صرف خالی مٹھاس نہیں۔ ہاں، تو عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چائے پینی ہے یا کچھ میٹھا بنانے کا دل کر رہا ہے تو کیا کریں؟ اس کے بہت آسان حل ہیں۔ اپنی چائے یا دودھ میں سفید چینی کی جگہ گڑ یا شکر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں ذائقہ تھوڑا مختلف لگے گا، لیکن جلد ہی عادت ہو جائے گی۔ اگر کوئی میٹھا بنانا ہے تو چینی کی جگہ کھجور کا پیسٹ استعمال کریں۔ یہ بہترین مٹھاس بھی دیتا ہے اور غذائیت بھی۔ اور میٹھا کھانے کی طلب ہو تو مٹھائی یا کیک کے بجائے کوئی پھل کھا لیں۔ ایک سیب میں مٹھاس بھی ہے، فائبر بھی اور وٹامنز بھی۔ اسی طرح کولڈ ڈرنکس اور ڈبے والے جوسز کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیں، کیونکہ ان میں چینی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم صحت پر بہت بڑا اور مثبت اثر ڈالیں گے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ سفید چینی صرف ایک میٹھے چیز نہیں، بلکہ ایک غذائیت سے خالی، صنعتی طور پر تیار کردہ مادہ ہے جو ہمارے جسم کے لیے کسی میٹھے زہر سے کم نہیں۔ یہ خاموشی سے ہمیں ذیابیطس، موٹاپے، دل کی بیماریوں اور یہاں تک کہ کینسر جیسے مسائل کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایک نشے کی طرح کام کرتی ہے، جسے ہم نے اپنی ثقافت میں محبت اور خوشی کا نام دے رکھا ہے۔ اصل دشمن مٹھاس نہیں، بلکہ اس کی یہ کیمیائی اور مصنوعی شکل ہے۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے میں سب کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ اگلی بار جب آپ اپنی چائے میں چمچ سے چینی گھول رہے ہوں تو صرف اس کے ذائقے کے بارے میں مت سوچیے گا، ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیے گا کہ آپ اپنی صحت میں کیا گھول رہے ہیں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ ماڈرن خوراک جو ہر طرف سے چھپی ہوئی چینی سے بھری پڑی ہے، کہیں خود کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچانے کا ایک ایسا طریقہ تو نہیں جسے ہم سب نے مل کر ثقافتی طور پر معمول بنا لیا ہے؟